نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صدق اللہ العظیم۔ لفظ رب العالمین کے متعلق گفتگو آپ سماعت فرما رہے تھے۔ اللہ رب العالمین کا اپنی مخلوق کے ساتھ جو تعلق ہے، جو رشتہ ہے، وہ ساری صفات جو رب العالمین کی ہیں، یہ انہی رشتوں کا اظہار ہے۔ اللہ خالق ہیں، اللہ ساری کائنات کے مالک ہیں، اللہ کی ذات نے سب کو پیدا کیا ہے، وہ رازق ہیں، وہ رزق عطا کرتے ہیں۔ یہ مخلوق کے ساتھ تعلق کا اظہار ہے۔ انہی ناموں میں سے ایک نام رب بھی ہے کہ جس کی وضاحت گزشتہ تقریباً ایک ہفتے سے آپ کے سامنے ذکر ہو رہی ہے کہ بندوں کے ساتھ اللہ کا ایک رشتہ یہ ہے کہ وہ رب العالمین ہے۔ اور یہ رشتہ کب قائم کیا ہے اللہ نے اپنے بندوں کے ساتھ؟ تو قرآن پاک میں ایک معاہدے کا ذکر ہے کہ جس کو وعدہ الست کہتے ہیں۔ یہ ایک عالمگیر معاہدہ تھا جو اللہ نے اپنی مخلوق کے ساتھ اور حضرت آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کے ساتھ کیا ہے۔ قرآن پاک نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اب پہلی بات اس میں سمجھنے کی یہ ہے کہ رب العالمین کی ذات وہ ہے کہ جو خود مختار ہیں، مختار کل ہیں، وہ سب کے خالق ہیں، وہ سب کے مالک ہیں۔ ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ یا اللہ یہ کام تو نے کیوں کیا ہے۔ قرآن پاک میں ایک آیت میں یہ بات کہی گئی ہے، لا یسأل عما یفعل، وہ جو چاہے کرے۔ اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا، لیکن اس کے باوجود یہ جو رب العالمین کا لفظ ہے، اس نے ہمیں بتا دیا کہ یہ اللہ کی شان ربوبیت ہے کہ ساری قدرت اور مختار کل ہونے کے باوجود اس نے دنیا میں ہمیں ایک نظام دیا ہے جس کو نظام ربوبیت کہتے ہیں۔ تربیت کا ایک نظام ہے، اور اللہ نے جزا اور سزا کے لیے کچھ قانون، کچھ ضابطے، کچھ اصول متعین کیے ہیں۔ اب پھر اسی اصول اور ضابطے کے مطابق پھر اللہ نے کیا کیا کہ جو ان اصولوں اور ضابطوں کو مان کے چلے گا، اللہ اس کی جزا اس کو عطا کرتے ہیں، اور جو ان اصولوں اور ضابطوں کی خلاف ورزی کرے گا اس کو کیا ملے گی؟ سزا ملے گی۔ اور پھر اب یہ اصول اور ضابطے کہنے کی یا بنانے کی حد تک نہیں بنائے، پھر اللہ نے انسان کے جو اعمال ہیں ان کا عدل و انصاف کے لیے کیا کیا ہے کہ ایک ایک عمل کو لکھنے کے لیے ہمارے ساتھ کرامن کاتبین جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہمارا ایک ایک عمل وہ لکھتے چلے جاتے ہیں۔ اعمال ناموں کو تیار کرنے کی پورا انتظام بھی فرما دیا۔ پھر جو اعمال نامے ترتیب ہوں گے، کل ان کا وزن بھی کیا جائے گا، ان کا حساب ہوگا، ان کو تولا جائے گا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے اوپر گواہ لائے جائیں گے، پھر گواہی ہوگی۔ اب کسی بھی چیز کو ثابت کرنے کے لیے سارے اصول اور ضابطے ہیں۔ اب اگر ان میں سے کچھ بھی نہ ہوتا تو اللہ کی ذات و علیم بذات صدور ہے، اسے نہیں پتہ کہ میرے اعمال کیا ہیں۔ ان کو لکھنے کی رب العالمین کو کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اللہ اپنے علم محیط کے تحت ہی جو بھی فیصلہ فرمائیں وہ عدل و انصاف کے عین مطابق ہوتا۔ لیکن جو دنیا کے لیے رب نے قانون اور ضابطے اور اصول بنائے ہیں نا، اس کی شان ربوبیت ہے، کیونکہ وہ رب العالمین ہے۔ اسی اصول اور ضابطے کو اللہ کی ذات نے اپنے لیے بھی مختص کر لیا کہ میں بھی تمہاری جزا اور سزا کا فیصلہ اس وقت تک نہیں کروں گا کہ جب تک کرامن کاتبین سب کچھ لکھیں گے نہیں۔ پھر ان اعمال کو لایا جائے گا، وہ لکھے ہوئے اعمال نامے آئیں گے، پھر ان کا وزن کیا جائے گا میزان عدل میں، پھر انہیں تولا جائے گا، تمہارے اوپر گواہ لائے جائیں گے۔ تمام حجتوں کو پورا کرنے کے بعد تمہیں سزا بھی ملے گی اور جزا بھی ملے گی۔ اب یہ ضابطے بنائے ہیں جی کس نے؟ رب العالمین نے۔ یہ اس کا نظام ربوبیت ہے، رب العالمین، یہ اس کا نظام ربوبیت ہے۔ اور پھر اسی پہ اللہ نے بس نہیں کیا کہ چلو نظام بنا دیا،
اصول بنا دیے ہیں، ضابطے بنا دیے ہیں، سزا اور جزا کا ایک عمل اللہ نے متعین کر دیا اور بس نہیں، ایسا نہیں ہوا، بلکہ اللہ نے کیا کیا، پھر اللہ نے جو اصول قانون اور ضابطے بنائے ہیں نا، اس پہ عمل کرنے کے لیے راستے بھی ہموار کر دیے ہیں، دشواریاں ختم کی ہیں۔ دیکھیں ایک آدمی گھر کا سربراہ ہوتا ہے، مثلا والد ہے، گھر کا سرپرست ہے، بڑا ہے، تو گھر کا جو بڑا ہے وہ گھر کو صرف ایک گھر کے نظام کو چلانے کے لیے کچھ قانون اور ضابطے اور اصول اس کے ہوتے ہیں، تو نے یہ کام کرنا ہے، بچوں نے یہ کام کرنا ہے، اس نے یہ کام کرنا ہے، ان کی یہ ڈیوٹی ہے، سب کے اپنے اپنے گھر میں کام ہوتے ہیں۔ اب اسی والد نے اپنے بیٹے کے لیے قانون کے کیا بنایا، تو نے پڑھنے کے لیے جانا ہے، تو نے مدرسے میں جانا ہے، تو نے سکول میں جانا ہے، اور جو اس کی خلاف ورزی کرے گا اس کو سزا ملے گی۔ اب سکول نہ جاؤ گے، مدرسہ نہ جاؤ گے تو بچے کو وہ سزا دے گا۔ اب یہ قانون اس نے بنا دیا ہے، لیکن والد کیا کرتا ہے، والد یہ نہیں چاہتا کہ یہ جو سزا میں نے متعین کی ہے نا یہ میرے بیٹے کو ملے، میں اسے مارتا رہوں۔ کیا یہ قانون بنانے سے اس کا مقصد یہ ہے کہ روزانہ اپنے بیٹے کی پٹائی ہوتی رہے، اسے میں مارتا رہوں گا؟ نہیں، بلکہ وہ کیا کرتا ہے کہ والد اور بڑا ہونے کی حیثیت میں، چونکہ وہ گھر کا سربراہ ہے، اب وہ کیا کرے گا، جو اس نے ضابطہ بنایا نا کہ تو نے سکول جانا ہے اور مدرسے جانا ہے، یہ تو نے کام کرنا ہے اور نہ کرو گے تو سزا ملے گی، اس پہ عمل کرنے کے لیے اس نے پھر ساتھ سہولتیں بھی دی ہیں۔ صرف یہ نہیں کہتا سکول جاؤ گے، بلکہ اس کو یونیفارم بھی لا کے دیتا ہے، اس کو بیگ بھی لا کے دیتا ہے، اس کو کتابیں بھی لا کے دیتا ہے، صبح سویرے وقت پہ اس کو ناشتہ اور کھانا بھی تیار کر کے دیتا ہے، دن کو وہ کیا کھائے گا اس کا انتظام بھی ساتھ کر کے دیتا ہے، وہ سکول کے دروازے اور مدرسے تک کیسے پہنچے گا یہ سارا انتظام بھی وہ کرتا ہے، دن کو دھوپ میں، سختی میں، بارش میں، گرمی میں، سردی میں وہ جاگتا ہے، وہ محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، یہ ساری ضروریات پوری کرنے کے بعد اس کے لیے ساری سہولتیں فراہم کرتا ہے، اور فراہم کرنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ اب سکول نہ جاؤ گے تو مار پڑے گی۔ اب یہ والد کرتا ہے، تو اللہ کی ذات تو وہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 70 ماؤں سے اور والدین سے زیادہ اپنے بندوں کے ساتھ رحمت اور محبت اور شفقت کرنے والی ذات ہے۔ اب اللہ نے صرف قانون بنایا اور انتظام کوئی نہیں کیا، اب اللہ نے اس سے کہیں بڑھ کر ساری کائنات کی مخلوق کے لیے ان اصولوں اور ضابطوں اور قوانین پہ عمل درآمد کو آسان بنانے کے لیے انتظام فرمائے ہیں، اور یہی وہ رب کی شان ہے جس کو کہتے ہیں رب العالمین۔ رب العالمین کی شان ربوبیت ہے۔ اب انتظام کیا کیے، اللہ نے نبی بھیجے کہ دیکھو یہ سزا تو ملے گی لیکن سمجھ جاؤ یہ صراط مستقیم ہے، یوں کرنا ہے اور یوں نہیں کرنا، یہ سمجھانے کے لیے پہلا کام کیا کیا، اللہ نے نبی بھیجے۔ پھر صرف نبیوں پر اکتفا ہی نہیں کیا، اپنے وہ اصول اور ضابطے لکھے ہوئے بھی نبیوں کے ذریعے امت تک پہنچائے، صحیفے نازل کیے، کتابیں نازل ہوئی ہیں۔ پھر جو ہے وہ اللہ نے انسان کی فطرت میں ان پہ عمل کرنے کے لیے آسانیاں داخل فرما دی، فطرت میں اور مزاج میں ہے۔ پھر اللہ نے کیا کیا کہ انہی چیزوں پہ عمل درآمد کے لیے مختلف موقعوں پر کچھ معاہدے کیے بندوں کے ساتھ، کچھ وعدے ہوئے، کچھ معاہدے ہوئے۔ ان وعدوں کا، ان معاہدوں کا قرآن پاک میں، احادیث میں بہت ساری جگہوں میں ذکر ہے۔ ایک وعدہ اللہ نے اپنے نبیوں سے لیا تھا، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے والے سے اللہ نے 1,24,000 انبیاء اور رسول سے بھی ایک وعدہ لیا تھا، اس کا بھی قرآن پاک میں ذکر ہے۔ اس کو بیعت کہتے ہیں، اسی کو بیعت کہتے ہیں۔ اللہ نے 1,24,000 انبیاء اور رسول سے بیعت لی تھی، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کی بیعت لیتے تھے، ایمان کی بیعت، اعمال صالحہ کی بیعت، درخت کے نیچے جو ہے وہ جس کو بیعت رضوان کہتے ہیں، 1450 صحابہ سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کا بدلہ لینے کی بیعت، ہجرت سے پہلے مکہ کی گھاٹی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے آئے ہوئے انصار سے بیعت لی جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، جس کو بیعت حقبہ کہتے ہیں، حقبہ اولا اور ثانیہ۔ تو یہ بیعت ہوا کرتی ہے کیا کہ ہم نے آپ کا ساتھ دینا اور باتوں کا پہ عمل درآمد کرنا ہے۔ انہی معاہدوں میں سے ایک معاہدہ وہ ہے کہ جس کا ذکر میں نے ابھی آپ کے سامنے کیا کہ جس کو وعدہ الست کہتے ہیں۔ اللہ نے ایک بیعت وعدہ لیا تھا ہم سے، کیا؟ اللہ کہتے ہیں وَإِذَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّ، کہ اللہ نے ہم نے وعدہ لیا، وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، کہ میں نے حضرت آدم علیہ السلام کی جتنی ذریت ہے ان کی اولاد سے لے کر
قیامت تک آنے والے آخری انسان تک اللہ نے سب کو ایک میدان میں اکٹھا کیا. اور یہ میدان کون سا تھا؟ مفسرین نے لکھا یہ میدان عرفات ہے. وہاں پہ اللہ نے چھوٹے چھوٹے جسموں کے ساتھ، یاد رکھیے یہ پورا جتنا آج انسانوں کا جسم ہے ایسا نہیں، بلکہ بعض مفسرین نے لکھا کہ چیونٹیوں جتنا چھوٹا چھوٹا جسم اللہ نے مثالی جسم دے کر ساری مخلوق کو اکٹھا کر دیا. اب ساری مخلوق میدان میں اکٹھی ہو گئی. اب اللہ نے ان سے وعدہ لیا. پہلا لفظ کیا کہا تھا؟ الستو بربکم، یہ ہے رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الستو بربکم. پہلا لفظ ہی اللہ نے پوچھا ان سے. سوال کیا تھا؟ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب سے پوچھا. اس میں کافر بھی تھے، اس میں ایمان والے بھی تھے، اس میں تمام انبیاء اور رسول بھی تھے، اس میں صحابہ کرام کی جماعت بھی تھی، اس میں بڑے بڑے کافر مشرک سب تھے، ہم بھی اسی میں شریک تھے. یہ الگ بات ہے کہ ہمیں آج اس کا کوئی احساس ہی نہیں ہے، لیکن آگے چل کے میں بتاؤں گا کہ اس کا اثر اور فائدہ کیا ہے. اب سب سے یہ وعدہ لیا گیا. اللہ نے کیا پوچھا تھا؟ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اب قرآن پاک میں ہے کہ ہم سب نے کہا تھا بلا، قالو بلا یا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے. سب نے اقرار کیا، انکار وہاں پہ کسی نے نہیں کیا تھا. اب پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو اللہ نے وعدہ لیا پھر ہمیں یاد ہی نہیں ہے، تو اس کا فائدہ کیا ہوا؟ بھائی مجھے یا آپ کو یا کسی کو یاد ہے؟ کچھ بھی یاد نہیں ہے. کہ ہم میدان میں کھڑے ہیں، اللہ کی ذات پوچھ رہی ہیں، ہم جواب دے رہے ہیں، کوئی یاد نہیں ہے، کسی کے ذہن میں نہیں ہے. تو پھر سارے کام کا فائدہ کیا تھا؟ تو مفسرین نے لکھا کہ سب کو یاد ہو یا نہ یاد ہو، لیکن اللہ کے مخلوق میں ایسے لوگ ہیں کہ جن کو یقیناً یاد تھا. اللہ کے جو نبی ہیں، اولیاء کرام ہیں، بزرگ ہیں، بڑی ہستیاں ہیں، ان کو یاد بھی تھا. اللہ نے اس کا اثر اور یاد بھی ان کے ذہنوں میں رکھی ہوئی تھی. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے ولی گزرے ہیں. ان سے کسی نے پوچھا کہ وہ وعدہ لفظ تمہیں یاد ہے؟ تو وہ کہتے تھے کہ مجھے آج بھی کانوں میں وہی آواز گونج رہی ہے، اللہ پوچھ رہے ہیں الستو بربکم، وہ آواز تو مجھے آج بھی آ رہی ہے. تو یہ اس کا اثر تھا. ایک ولی ہیں، وہ یہ کہتے تھے کہ مجھے اتنا بھی یاد ہے کہ میری دائیں طرف کون کھڑا تھا اور بائیں طرف کون تھا. اور ایک حدیث میں ہے، مولانا احمد رضا خان بریلوی نے اپنے ملفوظات حصہ اول میں ایک حدیث نقل کی ہے. اس میں یہ ہے کہ ایک موقع پر الجواقیت والجواہر، علامہ عبد الوہاب شورانی رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے، اس کے حوالے سے انہوں نے لکھا. کیا لکھا؟ کہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت ابو بکر کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا نا، ان سے پوچھا اتذکر الیوم یومن، ابو بکر وہ والا دن یاد ہے؟ اب دن کا نام نہیں لیا تھا، صرف اتنا کہا وہ دن یاد ہے. اب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پوچھا یا رسول اللہ کون سا دن؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جب میدان میں سارے کھڑے تھے اور سب سے اللہ نے پوچھا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور سب نے کہا تھا بلا، وہ دن یاد ہے؟ اب صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بڑی اچھی طرح یاد ہے. اللہ کے نبی پوچھتے ہیں پھر بتاؤ نا پھر اس دن کیا ہوا تھا؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ جب اللہ نے فرمایا تھا نا الستو بربکم، تو سب سے پہلے جس نے کہا تھا ہاں یا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، آگے پیچھے باتیں نکلی نا، تو سب سے پہلے جس نے اس سوال کا جواب دیا تھا اللہ کے نبی وہ آپ تھے. سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زبان سے یہ جملہ لکھ رہا تھا بلا یا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے. اب اللہ کے نبی نے پوچھا ابو بکر تجھے کیسے پتہ ہے کہ سب سے پہلے میں نے کہا تھا؟ تو صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ جہاں پہ آپ کھڑے تھے نا بالکل آپ کے دائیں ہاتھ کو پکڑ کے آپ کے ساتھ میں بھی کھڑا تھا. تو اللہ کے تو بندوں کو یاد ہے. پہلی بات ہے جن کو یاد ہے ان کو یاد ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یاد نہ بھی ہو، اکثریت کے ساتھ یاد نہیں، ہمیں یاد نہ بھی ہو، تو کچھ چیزیں جو ہے وہ اپنی طبع میں ایک خاص اثر رکھتی ہیں، ان کے اندر ایک خاص اثر ہوتا ہے. وہ اثر جو ہے وہ اللہ نے اپنی ساری مخلوق میں ایک روحانی اثر کو منتقل کرنا تھا کہ اس بات کا بیج بونا تھا کہ ان کے دل میں یہ بات موجود ہو کہ ساری کائنات کا خالق، ان کا رب کون ہے؟ صرف اللہ کی ذات ہے. اس ربوبیت کا بیج بونے کے لیے اللہ نے یہ وعدہ لیا تھا اور اس کا اثر ہے. اب بالکل اس کی ایک مثال ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، دیکھیں الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، ہم میں سے جو بھی پیدا ہوا، جب وہ پیدا ہوا تھا، جب وہ بچہ تھا، نومولود تھا، تو کیا ہوا تھا کہ ہمارے ایک کان میں اذان کہی گئی اور دوسرے کان میں اقامت. آج کسی کو یاد ہے؟ کوئی یاد نہیں. پھر یہ کیا ہے؟ یہ بالکل اس وعدہ لفظ کی طرح ہے.
اس کا ایک روحانی اور طبعی اثر ہے کیا کہ سب سے پہلے بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے کان میں اذان اور اقامت پڑھی جاتی ہے، اسے اللہ کی بڑائی، اس کی عظمت، اس کی شان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اس کا ایک بیج جو ہے وہ اس کے مزاج اور ذہن دل میں بو دیا جاتا ہے، اور اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اس وعدہ الست کا اثر کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرۃ، کہ ہر بچہ جو ہے وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ جب وہ پیدا ہوتا ہے نا، اس کی فطرت میں کیا ہوتا ہے؟ اسلام ہوتا ہے، کفر نہیں ہوتا، چاہے وہ کافر ابو جہل کے گھر ہی پیدا کیوں نہ ہو۔ اب میں نے نام لے لیا نا ابو جہل کا تو بات یاد آ گئی۔ ابو جہل کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا، کتنا بڑا کافر ہے ابو جہل، اس کا بیٹا پیدا ہو گیا جی۔ اب بیٹا پیدا ہوا کیا تھا؟ کل مولود یولد علی الفطرہ، اس کے مزاج اور فطرت میں اللہ نے اسلام رکھا ہوا تھا۔ یہی تو وجہ تھی، وہی بیٹا جب بڑا ہوا تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نہیں بنے، تو پتہ کیا چلا؟ اللہ کے نبی نے جو فرمایا تھا کل مولود یولد علی الفطرۃ، ہر بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے پیدائشی طور پر۔ اب بعد میں کیا ہوتا ہے؟ ہندوؤں کے گھر میں پیدا ہو گیا، سکھوں کے گھر میں خدا نخواستہ پیدا ہو گیا، کسی کافر کے گھر میں پیدا ہو گیا، پھر کیا ہوتا ہے؟ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ او يُنَصِّرَانِهِ او يُمَجِّسَانِهِ، اس کے والدین اسے مجوسی بنا دیتے ہیں، یہودی بنا دیتے ہیں، عیسائی بنا دیتے ہیں۔ یہ وقتی معاشرے اور ماحول کی تربیت کا اثر ہوتا ہے کہ وہ کفر کی طرف لوٹ جاتا ہے، ورنہ ہر انسان کے مزاج میں اللہ نے بیج بویا ہے کس کا؟ اپنی ربوبیت کا، اپنی ربوبیت کا۔ الحمدللہ رب العالمین، اپنی ربوبیت کا بیج بویا ہوا ہے، اور اسی کا اثر ہے کہ پوری دنیا کے جتنے کافر بھی ہیں نا، آج بھی پوری دنیا کا ہر کافر، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہو، اس کے ذہن میں اور وجود میں اللہ کی ربوبیت کا اقرار موجود ہے، وہ اللہ کو مانتا ہے۔ اس کا رنگ الگ ہے، کوئی بتوں کی شکل میں اس کو خدا مان رہا ہے، کوئی جو ہے وہ کسی اور شکل میں، کوئی حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ کو ساتھ الوہیت میں شریک کر کے خدا مان رہا ہے۔ تو رب کے یا خالق کے یا مالک کا ایک تصور اور ایک سوچ ہر انسان، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، اس کے ذہن میں آئی۔ کس کا اثر ہے کہ اللہ نے سب سے پہلا سوال کیا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ پھر اسی رب کے لفظ کو جو ہے بار بار پوری دنیا میں یاد دلانے کے لیے پھر اللہ نے نبی بھیجے، پھر اللہ نے کتابیں نازل کی، سب سے آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آئی اور قرآن پاک نازل کیا۔ اب اگلی بات اس میں آئے گی کہ لفظ رب جو ہے یہ قرآن پاک میں پھر اللہ نے ہمیں کیسے یاد دلایا؟ جو پہلے وعدہ لیا تھا نا الست بربکم، اب رب کا لفظ پورے قرآن پاک میں کیسے اللہ بار بار یاد دلاتے ہیں اور رب العالمین ہونے کی وضاحت ہم سے کیسے طلب ہوتی ہے، اس کا ذکر انشاءاللہ آئندہ کی گفتگو میں۔ تو اللہ نے پہلی آیت میں کیا کہا؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو ساری کائنات کا رب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔